الرحیم۔ 10ویں تراویح کے چند اہم نکات۔ آج 12ویں پارے کے چوتھائی سے 13ویں پارے کے آدھے تک کی تلاوت کی گئی۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا انجام بیان کرنے کے بعد ہود علیہ السلام کی قوم عاد اور صالح علیہ السلام کی قوم سمود اور صالح علیہ السلام کی قوم سمود کے عبرت انگیز انجام کو بتایا تاکہ قریش کو عبرت اور قیامت تک آنے والے سرکش لوگوں کو نصیحت ہو۔ پھر لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا، اس مناسبت سے کہ قریش فرشتوں کے اتارے جانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ بتایا کہ فرشتوں کا آنا کوئی معمولی واقعہ نہیں ہوتا، وہ جب کافر قوموں کے مطالبہ پر آتے ہیں تو اپنے ساتھ عذاب لاتے ہیں۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے ان قصوں کو بیان کرنے کا موقع ان لفظوں میں واضح کیا۔ سورہ ہود کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف قوموں کے اوپر جس طرح سے عذاب آیا ہے، قوموں کا مختصر تذکرہ کر کے اور اس کے بعد اس عذاب کا خاص طور سے ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ ہود کے متعلق ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی کے کچھ بال سفید دکھائی دے رہے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ بوڑھے ہو رہے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً عرض کیا کہ سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے جس کے اندر خاص طور سے قیامت کا تذکرہ اور قوموں پر عذاب کا تذکرہ ہے، تو اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ ایسا خطرناک اور بھیانک انداز میں جو ہے عذاب کا تذکرہ ہے قوموں کے اوپر۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے نوح علیہ السلام کی قوم کو سوائے ان لوگوں کے جو لوگ کشتی کے اندر سوار تھے، باقی پوری نسل انسانی کو ختم کر دیا گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت بار بار ہم سنتے ہیں، بنی اسرائیل کا جب پیچھا فرعون نے کیا تو پورے فرعون کے لشکر کو فرعون کے ساتھ دریا کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ اسی طرح سے لوط علیہ السلام کی قوم کو ناموں کے ساتھ پتھر برسا کر اور پھر اس کے بعد آسمان تک اٹھا کر پوری زمین کو پلٹ دیا گیا اس بستی کے ساتھ میں۔ قوم عاد کا تذکرہ کیا کہ ان کے اوپر ایسی زوردار آندھی چلی جو ایک ہفتہ مسلسل، جو ان کو اٹھا اٹھا کر پٹکتی رہی، اور قرآن نے تذکرہ کیا وہ ایسے ہو گئے کہ جیسے کھجور کے اکھڑے ہوئے تنے پڑے رہتے ہیں۔ چونکہ جسامت کافی لمبی تھی ان کی، تو کھجور کے درخت سے تشبیہ دی کہ ان کی لاشیں ایسی پڑی ہوئی تھیں جیسے کھجور کے اکھڑے ہوئے درخت پڑے ہوں۔ اسی طرح سے کسی قوم کے اوپر چنگھاڑ کی آواز، زوردار آواز سے جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے قوم کو تباہ کیا۔ تو اس کا تذکرہ جو ہے سورہ ہود کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ڈر ستایا جا رہا تھا کہ مکہ کے قریش بار بار جو ہے فرشتوں کے آنے کا مطالبہ کر رہے تھے، تو فرشتوں کا آنا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے۔ فرشتے جب آتے ہیں کافر قوموں پر تو وہ اپنے ساتھ عذاب لے کر آتے ہیں۔ جیسے لوط علیہ السلام کی قوم، جب لوط علیہ السلام ان کو سمجھاتے تھے، عذاب سے ڈراتے تھے اللہ کے، تو وہ بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ اور فرشتے جب آئے تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تذکرہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دی کہ آپ کے یہاں بیٹا ہونے والا ہے، اور ساتھ ہی یہ تذکرہ کیا کہ لوط علیہ السلام کی قوم پر ہم جا رہے ہیں اور ان کے اوپر عذاب نازل کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے، چونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی صفت اسی صورت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے بتلائی ہے کہ وہ بہت حلیم بردبار تھے، نرم دل تھے، تو جب عذاب کا تذکرہ سنا تو وہ بھی جو ہے ڈر گئے اور کہا قوم کو بچانے کے لیے۔ نبی کبھی یہ نہیں چاہتا کہ قوموں کے اوپر عذاب آئے، وہ یہ چاہتا ہے کہ قوم ہدایت پا جائے، سیدھے راستے پر آ جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کے اندر تو لوط بھی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ڈریے نہ،
لوط کو اور ان کے ساتھ جو لوگ ان کی باتوں کو ماننے والے ہیں ان کو بچا لیا جائے گا، لیکن ان کی بیوی چونکہ ان کی بات ماننے والی نہیں ہے اس لیے اس کو عذاب میں مبتلا کر دی جائے گی۔ تو بہت ہی بھیانک انداز میں جو ہے قوموں پر عذاب کا تذکرہ ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ یہ بستیوں کے کچھ حالات ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں، ان میں سے کچھ ابھی قائم ہیں اور کچھ مٹ چکی ہیں۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، تو ان کے بناوٹی خدا جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے، تیرے رب کا عذاب آنے پر ان کے کچھ بھی کام نہ آئے۔ تیرے رب کی پکڑ جب وہ بستیوں کو ان کے ظلم میں پکڑتا ہے اسی طرح ہوتی ہے، بے شک اس کی پکڑ بڑی ہی دردناک اور سخت ہے۔ ہم رسولوں کی سرگزشتوں میں سے ایک تم کو سنا رہے ہیں تاکہ تمہارے دل کو تقویت ہو اور ان کے حالات کا صحیح علم ہو سکے، اور مومنوں کے لیے ان میں نصیحت اور یاد دہانی ہے۔ تم سب اسی کی بندگی کرتے رہو اور اسی پر بھروسہ رکھو، جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو تمہارا رب اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اب سورہ یوسف شروع ہوتی ہے۔ اس کے نزول کا سبب یہ ہوا کہ قریش حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے یا جلا وطن کرنے یا قید کرنے کے متعلق سوچ رہے تھے۔ مدینہ کے یہودیوں نے انہیں پٹی پڑھائی کہ ان سے یہ پوچھو کہ بنی اسرائیل تو شام میں رہتے تھے، وہ مصر کیسے چلے گئے؟ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سارا قصہ مصر سے تعلق رکھتا ہے۔ ان کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی نہ کسی طرح یہودیوں سے رابطہ کر کے یہ بات ان سے معلوم کرنے کی کوشش کرتے تو گویا سارا پول کھل جاتا اور قریش کو سزا دینے کا موقع مل جاتا، مگر اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا دیا اور ساتھ ہی اسے قریش پر چسپاں بھی کر دیا کہ آپ جو کچھ بھی بیان کرتے ہیں وہ اللہ کی بتائی ہوئی باتیں ہیں۔ اس طرح گویا انہیں متنبہ بھی کر دیا کہ یہی انجام تمہارا بھی ہونے والا ہے کہ تم ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحم و کرم پر ہو گئے۔ اسی واقعہ میں اللہ نے اسلام کی دعوت کو پیش کرتے ہوئے واضح کر دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا دین بھی وہی تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور وہ سب بھی اسی طریقے زندگی کی دعوت دیتے تھے جس کی دعوت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے ہیں۔ اللہ نے اس قصہ میں ایک طرف حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار پیش کیا ہے، تو دوسری طرف عزیز مصر، اس کی بیوی، مصر کے دوسرے بڑے گھرانوں کی بیگمات اور حکام مصر کا کردار پیش کیا ہے، اور دونوں میں مقابلہ کر کے دکھایا ہے کہ ایک طرح کا کردار وہ ہے جو اسلام قبول کر کے بنتا ہے، اور دوسرا کردار وہ ہے جو دنیا پرستی اور آخرت سے بے خوفی سے پیدا ہوتا ہے۔ اب تم خود اپنے ضمیر سے پوچھ لو کہ کون سا کردار بہتر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی سامنے رکھ دی ہے کہ دراصل اللہ تعالیٰ جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ انسان اپنی تدبیروں سے اس کے منصوبوں کو روکنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، بلکہ انسان اپنے منصوبہ کے لیے تدابیر اختیار کرتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے تو اس کی تدبیر کے ذریعے اپنا منصوبہ پورا کرا لیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے کنویں میں پھینک دیا، مگر یہ کنواں ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے عروج کا ذریعہ بن گیا۔ اسی طرح عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانہ بھجوا کر اس بات کا انتقام لیا کہ انہوں نے اس کا غلام ہونے کے باوجود اس کی خواہش کو پورا کرنے سے انکار کر دیا تھا، مگر یہی قید خانہ ان کے تخت سلطنت پر بیٹھنے کا ذریعہ بن گیا، اور زلیخا کو علل اعلان اپنی بے حیائی اور جرم کا اعتراف کرنا پڑا۔ یہ اور اسی طرح کے بے شمار تاریخی واقعات اس حقیقت کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ جسے اٹھانا چاہتا ہے ساری دنیا مل کر بھی اسے نہیں گرا سکتی، اسی طرح اللہ جسے گرانا چاہتا ہے اسے ساری دنیا مل کر بھی نہیں اٹھا سکتی۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی ہم اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ فرعون کو جب یہ پتہ چلا، اس کے ایک نجومی نے یہ بتایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا،
اس نے حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہونے والے ہر بچے کو قتل کر دیا جائے، اور وہ قتل کا سلسلہ شروع بھی ہو گیا۔ لیکن جب اللہ تبارک تعالیٰ نے چاہا کہ بنی اسرائیل کے ہی ایک بچے سے اس کی سلطنت زوال پذیر ہو، تو بنی اسرائیل کے بچے کو فرعون کی گود میں پلوا کر اور پروان چڑھا کر دکھا دیا۔ تو یہ ہوتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی تدبیر۔ اللہ کی تدبیر کے آگے انسان بے بس ہے، کسی کی تدبیر نہیں چل سکتی۔ سورہ یوسف سے پہلا سبق انسان کو یہ ملتا ہے کہ اسے اپنے مقصد اور تدبیر دونوں میں اللہ کی مقرر کردہ حدود سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ کامیابی اور ناکامی دراصل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو شخص پاک مقصد کے لیے سیدھی سیدھی جائز تدبیریں اختیار کرے گا، اگر وہ یہاں کامیاب نہ بھی ہو تو کسی رسوائی سے دوچار نہیں ہوگا، لیکن جو شخص ناپاک مقصد کے لیے اور ٹیڑھی تدبیر کرے گا وہ آخرت میں یقیناً رسوائی سے دوچار ہوگا۔ دوسرا سبق اس قصہ سے یہ ملتا ہے کہ اللہ پر پورا بھروسہ رکھو اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دو۔ جو لوگ حق اور سچائی کے لیے کوشش کرتے ہیں، چاہے دنیا انہیں مٹانے پر تل جائے، تب بھی وہ اس بات کو سامنے رکھتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس یقین سے انہیں غیر معمولی تسکین ملتی ہے اور وہ تمام مشکلات اور رکاوٹوں کے مقابلہ میں اپنا کام برابر کرتے چلے جاتے ہیں۔ سب سے بڑا سبق اس قصہ سے یہ ملتا ہے کہ ایک مومن اگر حقیقی اسلامی سیرت اور کردار رکھتا ہو اور حکمت کی صفت بھی اس میں ہو تو وہ تنہا بھی سارے ملک کو فتح کر سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، 17 برس کی عمر، تنہا، بے سر و سامان، اجنبی ملک، اور پھر کمزوری کی انتہا یہ کہ غلام بنا کر بیچے گئے۔ اس پر مزید ظلم کی ایک انتہائی گھناؤنے اخلاقی جرم کا الزام لگا کر جیل میں بند کر دیا گیا، جس کی کوئی میعاد بھی نہیں تھی۔ اس حالت تک پہنچنے کے باوجود وہ محض اپنے ایمان اور اخلاق کے بل پر اڑتے ہیں اور سارے ملک پر قابض ہو جاتے ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر پوری ہوتی ہے، ماں باپ مصر پہنچ جاتے ہیں اور وہ ماں باپ کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھاتے ہیں، اور تمام لوگ جن میں ان کے بھائی بھی شامل ہیں تعظیماً ان کے سامنے جھک جاتے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا خواب یاد آ جاتا ہے اور وہ اپنے والد سے کہتے ہیں، ابا جان، یہ ہے میرے اس خواب کی تعبیر جس میں میں نے سورج، چاند اور 11 ستاروں کو سجدہ کرتے دیکھا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ یہ ہے کہ ایک دن انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، میں نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند سورج مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ باپ نے کہا، بیٹا یہ خواب بھائیوں کو نہ بتانا ورنہ وہ تیرے خلاف سازش کریں گے۔ تم خدا کے منتخب بندے ہو، خدا تمہیں خواب کی تعبیر بتائے گا اور تمہیں مرتبہ نبوت سے سرفراز فرمائے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی یوسف علیہ السلام کے والد محترم نے سب سے پہلے ان کو کیا نصیحت کی کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ تو اگر کبھی کوئی بڑا منصوبہ آپ کے خیال میں ہو تو عملی جامہ پہنانے سے پہلے اس کا ڈھنڈورا نہ پیٹیں، ٹھیک ہے؟ اس کو ابھی محفوظ رکھیں اپنے ذہن میں، سب کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، ورنہ اپنوں سے بھی نقصان کا اندیشہ ہے، اگر آپ جو ہے پہلے ہی بتانا شروع کر دیں گے تو اپنوں سے بھی نقصان کا اندیشہ ہے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کی طرف سے نقصان پہنچا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی بنیامین کو ابا بہت چاہتے ہیں، کیوں نہ یوسف کو ختم کر کے یا ویرانے میں چھوڑ کر ہم سب ابا کے محبوب بن جائیں۔ ایک نے کہا، ختم کرنے کے بجائے اندھے کنویں میں ڈال دیں تو مسافر اٹھا لے جائیں گے۔ اس رائے پر سب متفق ہوئے اور ابا سے جنگل میں جانے کے لیے اجازت مانگی۔ باپ نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ اسے بھیڑیا نہ کھا جائے اور تم کھیل میں لگے رہو۔ بھائیوں نے کہا، ہم کئی لوگ ہیں، ایسا نہ ہوگا۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کو جنگل لے گئے اور کنویں میں ڈال دیا۔ قمیص پر جھوٹا خون لگا کر باپ کو بتایا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ ادھر قافلہ آیا اور یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر بازار مصر میں بیچ دیا۔
عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو گھر لے جا کر اپنی بیوی سے کہا اس کا خیال رکھنا، ہم اسے پال لیں گے۔ جب یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو خاتون ان پر ڈورے ڈالنے لگی۔ انہوں نے اللہ کی پناہ چاہی اور دروازے کی طرف بھاگنے لگے۔ عورت نے قمیص پکڑ لی، وہ پھٹ گئی۔ دروازے پر شوہر ملا۔ عورت نے یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا اور سزا کا مطالبہ کیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ مجھے پھانس رہی تھی۔ ایک شخص نے فیصلہ کیا کہ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو یوسف گنہگار اور پیچھے سے پھٹی ہے تو خاتون گنہگار ہے۔ قمیص دیکھی گئی تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ شوہر نے کہا عورتیں چالاک ہوتی ہیں، یوسف اس معاملے کو درگزر کرو۔ شہر میں عورتوں کے درمیان چرچا ہوا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام پر فریفتہ ہے، تو اس نے شاندار دعوت کی اور تمام خواتین کو بلایا، ہر ایک کو پھل اور چھری دی اور یوسف علیہ السلام کو سامنے سے گزرنے کا حکم دیا۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی عورتیں حیرت زدہ رہ گئیں اور پھلوں کے بجائے غفلت میں اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ عزیز کی بیوی نے کہا یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی ہو۔ یعنی ابھی یہ شرمندہ نہیں ہے، بلکہ اپنے عیب کو جو ظاہر ہوا وہ دکھا رہی ہے کہ دیکھو میری غلطی نہیں ہے اس میں۔ جب تم نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اس کو دیکھ کر تو یہ تو میرے پاس ہر وقت رہتا ہے، تو میں اگر بہک گئی اور اس کے ساتھ اگر کچھ اپنا منہ کالا کرنا چاہی تو اس میں کیا قصور ہے؟ وہ یہ جتلانا چاہ رہی ہے اصل وہاں پر، اپنے عیب کو اس طرح سے چھپا رہی، جیسے ایک طوائفہ جو ہے یہ چاہتی ہے کہ ساری دنیا کی عورتیں طوائف ہو جائیں تاکہ اسے کوئی کہنے والا نہ رہے کہ یہ طوائف ہے۔ اس طرح سے اپنے عیب کو وہ چھپا رہی ہے۔ عزیز کی بیوی نے کہا یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی ہو، میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی مگر یہ بچ نکلا، اگر یہ میری نہ مانے گا تو اسے جیل بھیج دوں گی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے جیل جانا منظور ہے۔ اس طرح یوسف علیہ السلام جیل چلے گئے۔ جیل میں دو قیدی خواب کی تعبیر پوچھنے آئے۔ ایک نے کہا میرے سر پر روٹی رکھی ہے اور پرندے کھا رہے ہیں۔ دوسرے نے کہا میں شراب کشید کر رہا ہوں، دونوں خوابوں کا کیا مطلب ہے؟ یوسف علیہ السلام نے انہیں پہلے دین کی دعوت دی، پھر تعبیر یہ بتائی کہ پہلے کو سولی دی جائے گی اور پرندے اس کا گوشت کھا جائیں گے، دوسرا بادشاہ کے یہاں ساقی بنے گا۔ پھر دوسرے سے کہا جب تم بادشاہ کے پاس جانا تو میرا تذکرہ کرنا۔ وہ بھول گیا اور یوسف علیہ السلام کئی سال جیل میں پڑے رہے۔ ایک رات بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا گئیں۔ صبح درباریوں سے تعبیر پوچھی، ساقی کو فوراً خیال آیا کہ یوسف علیہ السلام تعبیر صحیح دیتے ہیں۔ وہ فوراً گیا اور تعبیر پوچھی، آپ نے فرمایا کہ 7 سال کھیتی خوب اچھی ہوگی اور بعد میں 7 سال قحط پڑے گا اور جو دانہ محفوظ رکھو گے وہی کام آئے گا۔ بادشاہ تعبیر سن کر بڑا خوش ہوا، آپ کو نہ صرف رہا کر دیا بلکہ مقربین میں سے بنا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خزانے کا ذمہ دار بننا پسند کیا اور انہیں وزیر خزانہ بنا دیا گیا۔ جب قحط سالی شروع ہوئی تب یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ کہیں سے غلہ لے آؤ۔ ان کے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے آئے۔ یوسف علیہ السلام پہچان گئے، وہ نہ پہچان سکے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں غلہ بھی دیا اور ان کے پیسے بوری میں ڈال کر لوٹا دیے اور اپنے سگے بھائی بنیامین کو بھی لانے کے لیے کہا۔ ان کے بھائی گھر پہنچ کر پیسہ پا کر بہت خوش ہوئے۔ ابا سے کہا کہ اور کیا چاہیے؟ غلہ بھی ملا، پیسہ بھی واپس دے دیا، اتنا سخی کون ہوگا؟ سگے بھائی کو بھی بھیجیے، وہ اپنے حصے کا غلہ لائے گا۔ والد تیار نہ ہوئے کہ یوسف علیہ السلام کی طرح اسے بھی ضائع نہ کر دیں۔ سبھوں نے قسمیں کھائی کہ ضرور واپس لائیں گے۔ ادھر جب وہ غلہ لے کر واپس جانے کو تیار ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے حیلے سے اپنے بھائی کو روک لیا، وہ واپس نہ جا سکے۔ ان کے والد پھر دوسرے بچے سے محرومی کے سبب کافی پریشان ہوئے۔ کچھ عرصہ بعد پھر بھائی لوگ غلہ مانگنے آئے۔ اب ان کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی۔ بڑی التجا کی کہ آپ ہمیں غلہ دے دیجئے، ہم پر رحم کیجئے ورنہ ہم بھوکوں مر جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے جو یوسف کے ساتھ سلوک کیا کیا تم کو خبر ہے؟ وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ پوچھا کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔
میں یوسف ہوں اور یہ میرا سگا بھائی ہے، خدا نے مجھ پر بڑا احسان کیا۔ بھائیوں نے کہا خدا نے تمہیں ہم سب سے بڑھ کر نوازا ہے، ہم سے بڑی غلطی ہوئی، معاف فرمائیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا آج میں تمہاری سب خطاؤں سے درگزر کرتا ہوں، خدا تمہیں معاف فرمائے۔ میری یہ قمیص لے جاؤ، ابا پر اڑا دینا، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور پھر سارا خاندان مصر چلا آیا۔ انہوں نے اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا، سب بھائی ان کے آگے جھک گئے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو خدا نے سچ کر دکھائی۔ خدا نے مجھے جیل سے رہائی دی، آپ لوگوں کو مجھ سے ملا دیا۔ خدایا تو نے بادشاہت دی، خواب کی تعبیر بتائی، تیرا احسان ہے، تو مجھے اسلام پر وفات دے اور نیک لوگوں میں شامل فرما۔ یہ مختصراً پورا واقعہ جو ہے خلاصے کے ساتھ، تفصیل تو جب ہم قرآن کا ترجمہ اور اس کی تفسیر جب پڑھیں گے تب ہمارے سامنے واضح ہوگی۔ اس میں کچھ اہم واقعات کی طرف میں نشاندہی کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی بڑا منصوبہ آپ کے پاس ہو تو اسے ادھر ادھر بتاتے نہ پھریں، ورنہ جو ہے حاسدین پیچھے پڑ سکتے ہیں۔ جیسے جب یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور والد کے سامنے ذکر کیا تو والد نے ان کو خواب کی تعبیر تو بتائی اور ساتھ ہی یہ نصیحت بھی کر دی کہ بھائیوں کو نہ بتانا۔ اور پھر اس کے بعد ہوا وہی، قرآن کہتا ہے کہ شیطان نے جو ہے یہ سارا واقعہ بھائیوں کو بتا دیا اور بھائی جو ہے ان کے پیچھے پڑ گئے اور لے جا کر ان کو ایک کنویں میں ڈال دیا۔ اب ایک قافلے والے آئے، ان کو نکال کر لے جا کر بازار مصر میں بیچ دیا۔ وہاں پر جو ہے ایک بادشاہ کا جو اہم وزیر تھا جسے عزیز مصر کہتے تھے، اس نے ان کو خریدا اور لے جا کر اپنی بیوی سے کہا کہ ہم اسے پال لیتے ہیں، چونکہ یوسف علیہ السلام بہت ہی خوبصورت، حسن یوسف تو مشہور ہے، اور ابھی بچپن میں کیسے رہے ہوں گے وہ، جب جوانی کا وہ حسن کہ جو ہے زلیخا فریفتہ ہو گئی، نہ صرف زلیخا بلکہ پوری عزیزان مصر جو عورتیں ہیں وہاں کی، وہ بھی وزراء کی عورتیں جو خاص لوگ ہیں ان کی عورتوں کا ذکر کیا ہے قرآن نے کہ انہوں نے ان کو دیکھا تو اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ قلنا حاشا للہ قطعنا ایدیہن قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، کہ اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہا کہ یہ تو بشر ہے ہی نہیں، کوئی بہت بڑا فرشتہ ہے، ان کے حسن کو دیکھ کر۔ ایسے پیاری صورت یوسف علیہ السلام کی۔ اور پھر وہ جب جوان ہوتے ہیں تو وہی عورت جو ان کو پالے رہتی ہے، یعنی عزیز مصر کی بیوی، وہ خود ان کے اوپر فریفتہ ہو جاتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اپنی خواہش ان سے پوری کرنا چاہتی ہے اور اس کا ارادہ بھی ظاہر کرتی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ چاہی۔ جب اس نے اپنا ارادہ ظاہر کیا تو یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ چاہی۔ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ اگر یوسف میرے برہان کو نہ دیکھ لیتے، میری دلیل کو نہ دیکھ لیتے تو خیال تو چل پڑا تھا، اور اللہ کی پناہ چاہی اور دوڑ لگائی تو اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد بھی آئی اور اس برائی سے بچ گئے۔ وہاں پر تو ایک زلیخا تھی، آج ہمارے نوجوانوں کا جو معاملہ ہے، یہاں سینکڑوں زلیخائیں ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں۔ مخلوط تعلیمی نظام اسکول سے لے کر، یعنی جب سے وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا ہے تب سے لے کر، اور کالج کی زندگی، یونیورسٹی کی زندگی، پھر اس کے بعد وہ جب عملی زندگی میں آتے ہیں تو وہاں بھی ایک مخلوط نظام، آفسوں میں لڑکیاں لڑکے ایک ساتھ، تو اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل ہے۔ لیکن جب انسان اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے راہیں نکال دیتے ہیں۔ وہاں پر بھی ہر طرح سے راستہ مسدود ہے،
لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچانا چاہا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بچایا. اور پھر اس کے بعد وہ الزام لگاتی ہے، یعنی جب وہ محل سے باہر جیسے ہی نکلتے، وہ آگے آگے یوسف علیہ السلام اور پیچھے پیچھے زلیخا ان کو دوڑا رہی ہے، اور باہر نکلنے تک پکڑتی ہے اور پیچھے سے دامن پھٹ جاتا ہے. اور جیسے ہی دروازے سے باہر نکلتے ہیں وہاں اس عورت کا شوہر کھڑا ہوا ملتا ہے. فوراً وہ یوسف علیہ السلام کے اوپر الزام لگا دیتی ہے کہ یہ غلام جو ہے آپ کی عورت کے اوپر غلط نگاہ ڈال رہا تھا. یوسف علیہ السلام نے کہا یہ اس نے یہ کام کیا ہے تو ایک فیصلہ کرنے والا، قرآن کہتا ہے کہ ایک فیصلہ کرنے والے نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر دامن پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت گنہگار ہے، اور اگر آگے سے پھٹا ہو تو مرد گنہگار ہے. کیونکہ اگر یوسف علیہ السلام نے غلطی کی ہو تو چل کر اس کی طرف جاتے. تو جب یہ دیکھا گیا کہ دامن پیچھے سے پھٹا ہے تو اس عورت کے شوہر نے بھی کہا کہ یوسف درگزر کرو، معاف کرو، عورتیں بہت چالاک ہوتی ہیں، ان کیدکن عظیم، ان کے مکر بہت بڑے ہوتے ہیں، ان کے فریب سے مکر سے نکلنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. اس کے بنسبت اللہ تبارک تعالیٰ نے شیطان کے مکر کے تعلق سے کہا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے، عورت کا مکر بہت بڑا ہوتا ہے. ان کیدکن عظیم کہا، یہ اس بادشاہ کے یعنی اس زلیخا کے شوہر کے الفاظ قرآن نقل کر رہا ہے. بہرحال وہ یہ کہتی ہے، پھر اس کے بعد ایک مجلس سجاتی ہے. اب یہ چونکہ پوری باتیں جو ہے مصر کے اندر اور محل میں پھیل جاتی ہیں کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کے اوپر فریفتہ ہے، ایک بدنامی اس کی ہو رہی ہے. تو وہ کیا کرتی ہے، ابھی بھی باز نہیں آ رہی ہے، ایک دعوت سجاتی ہے اور سب کے ہاتھوں میں پھل اور چھری دے دیتی ہے، اور یوسف علیہ السلام کو یکایک ان کے سامنے وہ لے کر آتی ہے. اب جب نظر پڑتی ہے اور اسی عین موقع پر وہ کہتے کہ اب پھل کاٹو اور کھاؤ. اب ایک ہاتھ میں پھل اور چھری، سامنے یوسف علیہ السلام کا حسن، وہ مدہوشی کے عالم میں بجائے پھل کاٹنے کے اپنی انگلیاں تک تراش لیتی ہیں. تو زلیخا کو موقع مل جاتا ہے کہ یہ ہے وہ غلام جس کے بارے میں تم مجھے تانے دے رہی ہو کہ وہ اپنے غلام کے اوپر فریفتہ ہے، تم نے بھی تو اپنے ہاتھ کاٹ لیے. تو اس کے بعد پھر وہ کہتی ہے کہ اگر یہ میری بات نہیں مانے گا، اگر یہ میری خواہش نہیں پوری کرے گا تو میں اسے جیل بھجوا دوں گی. تو جہاں بھی ظالمانہ نظام ہوتا ہے وہاں ایسے ہی کچھ ہوتا ہے جیسے وہاں ہو رہا تھا. آج ہمارے یہاں بھی جو لوگ کچھ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں اور وہ کام ان کا کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، اگر وہ حکومت کے خلاف پڑ رہا ہے تو اسے اٹھا کر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. ڈاکٹر کفیل صاحب بیچارے کتنے دنوں تک پریشان ہوئے، کون سی غلطی کی تھی انہوں نے. وہ ایک بھٹ صاحب ہیں گجرات کے، سنجیو بھٹ، کون سا جرم کیا تھا انہوں نے. وہ کرکرے صاحب ہے نا. تو ایسا کچھ اچھا اگر کرنا چاہتے ہیں لوگ ایسے ظالمانہ نظام میں، تو یہ نظام ان کو برداشت نہیں کرتا ہے، اٹھا کر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. آج ہمارے یہاں بھی ایسا ہو رہا ہے. بہرحال جیل میں ڈال دیے گئے یوسف علیہ السلام. اب دیکھیے یہاں سے ایک نیا کردار ابھر کر آتا ہے. یہ نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہے کہ ایک انسان، ایک نوجوان بھی اگر چاہے تو بہت بڑی تبدیلی وہ لا سکتا ہے اپنے پاک صاف کردار کے طفیل میں. وہاں پر جب ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تو اب وہ جیل میں پہلے سے 2 قیدی ہیں، وہ خواب دیکھتے ہیں. یوسف علیہ السلام ان کو خواب کی تعبیر بتاتے ہیں. یہ ایک علم ہے، علم کو بنیاد بنایا یوسف علیہ السلام نے. وہ تعبیر پوچھنے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں اور تعبیر تو ان کو بتاتے ہیں وہ، اور اس کے بعد جو ہے اس تعبیر کے مطابق ہی ان کے ساتھ فیصلے ہوتے ہیں. ایک کے بارے میں بتایا تھا کہ ان کو سزا دی جائے گی، اور دوسرے کے متعلق بتایا کہ ان کو رہا کر دیا جائے گا. اور اس سے کہا کہ جب تم کو رہا کیا جائے گا تو بادشاہ سے وہاں پر میرا ذکر کرنا. یہ قیدی وہاں پر اس طرح سے پڑا ہوا ہے بے گناہ، لیکن وہ نکلا اور بھول گیا. بھول جانے کے بعد برسوں، تقریباً 8-9 سال یوسف علیہ السلام بے گناہ قید میں پڑے رہے.
اور پھر بادشاہ خواب دیکھتا ہے، جیسا کہ ابھی واقعے میں یہ ساری بات آئی. اب وہ اپنے خواب کو لے کر وہ بھی پریشان، اپنے درباریوں سے پوچھ رہا ہے، وہ تعبیر بتا رہے ہیں مگر ان کی تعبیر پر وہ مطمئن نہیں ہو رہا ہے. وہ ساقی کو یاد آیا کہ ایک بندہ ہے جو جیل میں ہے اور وہ اچھا خواب کی تعبیر دیتا ہے. بادشاہ کے سامنے ذکر کیا. بادشاہ نے کہا کہ ان کو وہاں سے لے کر آؤ. تو انہوں نے جانے سے، جیل سے نکلنے سے انکار کیا. کردار دیکھو ایسا ہونا، پاک صاف ستھرا. خاص طور سے جن کو کچھ بڑا کام کرنا ہے نا، ان کو اپنا کردار، اپنا دامن پاک صاف ستھرا رکھنا ہوگا، تب جا کر کوئی بڑا کام وہ کر پائے گا. یوسف علیہ السلام نے جیل سے نکلنے سے انکار کر دیا. نہیں، پہلے میرے کیس کی ہیئرنگ ہونی چاہیے، پہلے یہ جو الزام لگا ہوا ہے یہ صاف ہونا چاہیے. اسی وقت بادشاہ نے عزیزان مصر کو بلا کر اور ان کے بعد ان سے پوچھا. انہوں نے بھرے دربار میں اپنے گناہوں کا اقرار کیا کہ ہاں ہم ان کو رجھانا چاہتے تھے مگر وہ پاک اور پاک دامن ہے اور وہ گنہگار، یوسف گنہگار نہیں ہے. سب کے سامنے انہوں نے اقرار کیا. وہاں پر یوسف علیہ السلام جو ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، جب دیکھا کہ یہ شرمندہ ہیں تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ اس میں میرا اپنا کوئی بہت بڑا کردار نہیں ہے، بلکہ یہ تو میرے رب کا کرم ہے. اگر وہ اس کا کرم نہ ہوتا، اس کی مہربانی نہ ہوتی تو نفس تو بے حیائی پر ہی اکساتا ہے انسان کو. نفس تو بے حیائی پر ہی اکساتا ہے. میں بھی گناہ میں پڑ سکتا تھا، اس کو اللہ کی طرف ڈالا. تو یہ اصل ہمارا کردار ہونا چاہیے. اور اس کے بعد جب بادشاہ کے دربار میں لایا گیا تو بادشاہ نے کہا کہ اب یہ پوری سلطنت اور سب کچھ آپ کا، کیونکہ 7 سال تک خوب کھیتی پیدا ہوگی اور 7 سال تک قحط پڑے گا. یوسف علیہ السلام نے تعبیر بھی بتلائی اور اس کا حل بھی بتلایا. تو بادشاہ نے کہا اب یہ تم ہی سنبھالو. انہوں نے کہا کہ نہیں، پوری بادشاہت مجھے نہیں چاہیے، بلکہ اس کو سنبھالنے کے لیے جو اہم وزارت ہے وزیر خزانہ، جو کرپشن کا شکار اس وقت بھی تھی کہ اگر یہ جو ہے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں رہے گا جو کرپشن کرنے والے ہیں تو پھر یہ پوری قوم کو بچایا نہیں جا سکتا ہے. اس سے وہ اپنے ہاتھ میں لی. اور اس کے بعد ایسا، اچھا اب یہاں پر دیکھیے مولانا سجاد نعمانی صاحب نے بتلایا کہ مصریوں کے یہاں فلسطینیوں کی، یعنی شام میں رہنے، فلسطین، شام اور اردن، یہ سب شام کا علاقہ ہوا کرتا تھا ایک ساتھ میں. اب الگ الگ ملک چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے ہیں. تو ان کی حیثیت مصریوں کے نزدیک ایسی تھی جیسے آج ہمارے ملک میں دلتوں کی ہے اونچی ذات والوں کے سامنے. وہ ان کو منہ نہیں لگانا چاہتے تھے. تو ایک تو ان کے نزدیک یوسف علیہ السلام کی حیثیت یہاں کے دلتوں کی جیسی. وہ تو سب تاجر لوگ تھے، بادشاہ، اور یہ بیچارے کھیتی باڑی کرنے والے لوگ. مصر کے لوگ یہاں شام کے لوگ کھیتی باڑی کرنے والے. یوسف علیہ السلام کے بھائی لوگ ان کو بکریاں چرانے گئے تو ساتھ میں لے کر گئے تھے. بکریاں چرانا، کھیتی باڑی کرنا، یہ ان لوگوں کا کام تھا. تو باوجود ان کا کوئی میل نہیں، لیکن صلاحیت انسان کو کہاں تک پہنچاتی ہے، علم انسان کو کہاں تک پہنچاتا ہے. علم کی بنیاد پر ان کے اندر، یوسف علیہ السلام کے اندر یہ صلاحیت تھی ملک کو سنبھالنے کی. تو ان کو مجبور ہونا پڑا اور سب کچھ سونپ دینا پڑا. تو اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کریں. خاص طور سے نوجوانوں سے مخاطب ہوں کہ اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کریں. اگر آپ کے اندر صلاحیت ہوگی تو پھر آپ کو آگے بڑھنے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے. خاص طور سے علم کی صلاحیت. علم کے آگے ہر کسی کو گھٹنے ٹیکنا ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جب پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں کے سامنے ذکر کیا کہ میں اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. تو فرشتوں نے اعتراض کیا تو آپ ایسی مخلوق بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں جا کر فساد برپا کرے گی. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ جتنا میں جانتا ہوں اتنا تم نہیں جانتے. اور اس کے بعد کیا کہا؟ آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے نام بتلائے. وعلم آدم الاسماء، یعنی ان کو علم سکھلایا اور فرشتوں کے سامنے پیش کیا. ان سے کہا تم بتاؤ، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. آدم علیہ السلام سے کہا آپ گنائیے. انہوں نے جو ان کو نام بتلائے گئے تھے چیزوں کے، وعلم آدم الاسماء، انہوں نے نام بتلائے. اب اس کے بعد حکم ہوا کہ ان کو سجدہ کرو. اب چونکہ ان کے پاس علم ہے، ان کے پاس نہیں ہے، ان کو ان کی برتری کا احساس ہو گیا. کس بنیاد پر برتری کا احساس ہوا؟ علم کی بنیاد پر.
علم کی بنیاد پر برتری کا احساس ہوا۔ اور وہ فرشتے جو ابھی کہہ رہے تھے کہ آپ کی تسبیح، تحمید، تسمیح کے لیے ہم کافی ہیں، یہ مخلوق بنانے کی کیا ضرورت ہے، اب ان کے سامنے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ کس بنیاد پر پڑے ہوئے ہیں؟ علم کی بنیاد پر پڑے ہوئے ہیں۔ علم کو ہتھیار بناؤ، یہی وہ ہتھیار ہے جو آپ کو اوپر لے جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جس پستی میں آج ہم پڑے ہوئے ہیں، کچھ بھی کر ڈالو، اس پستی سے نکل نہیں سکتے ہیں۔ کس چیز کو ہتھیار بنانا ہوگا نوجوانوں؟ علم کو۔ علم کو لے کر آگے بڑھو۔ یوسف علیہ السلام کو کس چیز نے بلند کیا؟ علم نے۔ ان کے اندر سب سے بڑی چیز تو اللہ تبارک تعالیٰ نے خواب کی تعبیر کا علم دیا ہوا تھا۔ اور ایک واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے حاضری لی تو ہدہد غائب، ہدہد غائب، تو پوچھا ہدہد کہاں چلا گیا؟ بہت غصے میں آئے اور بولے کہ اگر کوئی معقول وجہ نہیں بتائے گا تو میں آج اسے ذبح ہی کر ڈالوں گا۔ بہرحال وہ آیا اور ایک وجہ بتلائی، وہ وجہ بھی اس کی تحقیق کی، وجہ بالکل صحیح نکلی، اور اس کے بعد جو ہے سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے جو ملکہ سبا کے تخت کو میرے سامنے لا کر حاضر کرے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ آپ کی یہ مجلس برخاست نہیں ہوگی، ایک جن کہتا ہے قال عفریت من الجن، وہ کہتا ہے کہ یہ مجلس برخاست نہیں ہوگی، اس سے پہلے میں ملکہ سبا کا تخت آپ کے سامنے لا کر حاضر کر دوں گا۔ دوسرا بندہ کہتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو کتاب کا علم تھا، جس کو کتاب کا علم تھا، وہ یہ کہتا ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے بھی میں وہ تخت یہاں پر لا کر حاضر کروں گا، اور اس نے حاضر کیا۔ کس چیز کی بنیاد پر حاضر کیا؟ علم کی بنیاد پر۔ کوئی بہت بڑا علم رہا ہوگا، آج آپ بھی تو میسج کرتے ہو ہزاروں کلومیٹر دور، بغیر کسی الفاظ کی تبدیلی کے وہ میسج آپ کا وہاں تک چلا جاتا ہے۔ کیا ہے یہ علم ہے نا؟ مانتے ہیں ہم اور آپ کی نہیں مانتے ہیں۔ اس وقت اور کوئی بڑا علم اس کے پاس رہا ہوگا جو تخت سمیت لا کر یہاں پر جو ہے اس کو بٹھا دیا۔ آپ بیٹھ کر یہاں بات کرتے ہو ہزاروں کلومیٹر دور، بغیر کسی تبدیلی کے، ایک لفظ کے رد و بدل کے آپ کی آواز ادھر سے ادھر جاتی ہے اور ادھر کی آواز ادھر آتی ہے، کوئی کنیکشن نہیں ہے بیچ میں، کوئی تار نہیں ہے جڑا ہوا بیچ میں، لیکن جا رہی ہے آواز نا، کس بنیاد پر جا رہی ہے؟ علم کی بنیاد پر جا رہی ہے۔ تو ایسا علم حاصل کرو کہ انقلاب برپا ہو جائے، انقلاب برپا ہو جائے۔ آج سب سے بڑا المیہ ہمارا یہ ہے کہ جو لوگ جن کے پاس کچھ علم ہے اس طرح کا، وہ اس کتاب سے بہت دور ہیں، ان کے پاس اس کتاب کا علم نہیں، اور جن کے پاس اس کتاب کا علم ہے وہ زمانے کے حالات سے ناواقف ہے، وہ زمانے میں کیا ہو رہا ہے ان کو نہیں پتہ ہے۔ یہ دوریاں جو ہیں نا علم کی، جو دونوں علم ہمارے بڑھ گئے، دور دور ہو گئے، یہ ہم کو بستی کے گڑھے میں لے جا کر ڈال دیا۔ اس دوری کو ختم کرنا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ، یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ ایک ہاتھ میں قرآن ہونا چاہیے اور دوسرے ہاتھ میں سائنس ہونی چاہیے، آسان کام نہیں ہے دونوں کو ساتھ میں لے کر چلنا، ہے مشکل ضرور، لیکن ناممکن نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس اچھا علم ہے اور ساتھ میں قرآن کی ہدایت بھی ہے تو آپ کو بہت بلندی تک لے کر جا سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر اللہ نے کچھ صلاحیتیں دی ہوئی ہیں تو قرآن کو بھی تھامو، یہ آپ کی رہنمائی کرے گی، آپ کے قدم کو لڑکھڑانے نہیں دے گی، بھٹکنے نہیں دے گی، صحیح سمت لے کر جائے گی یہ کتاب۔ تو پھر ہم اور آپ جو ہماری ملت، قوم ملت جو اس پستی کے گڑھے میں پڑی ہوئی ہے، اس گڑھے سے نکلنے کا واحد راستہ علم ہے، علم، اس کو لے کر آگے بڑھنا ہوگا، دونوں علم لے کے۔ اور پھر اس کے بعد جیل سے نکل کر آتے ہیں، سارا نظام سنبھالتے ہیں اور بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ، اور بھائیوں کی طرف سے اگر کبھی کوئی تکلیف ہو، بہت ایک آیت بہت ہی سبق آموز، میں کتنا عرض کروں، 40 منٹ ہو گئے ہیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ سورہ یوسف کا مطالعہ اسی انداز میں کریے، ایک آیت آپ کو ایک رخ آپ کی زندگی کا بدل دے گی، بہت ہی اہم سورہ ہے۔ بھائیوں میں آپس میں
کھینچاتانی ہوتی ہے، یوسف علیہ السلام کا کیا کردار ہے، ملک کے بادشاہ ہیں اور بھائی جو ہے ایک بھکاری کی حیثیت سے کھڑے ہیں. کیا گئے وہ غلہ لینے گئے ہیں نا وہاں پر، پہلی بار لے کر گئے کچھ رقم لے کر گئے، دوسری بار گئے کچھ رقم لے کر گئے، تیسری بار تو ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ بس آپ ہم پر رحم کر دیجئے، کچھ ہم کو دے دیجئے. وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ، کچھ دے دو نہیں تو بھوکے مر جائیں گے ہم لوگ. ایک بات تو یہ ہو گئی، کبھی گناہ یہ سوچ کر نہیں کرنا کہ آگے چل کر توبہ کر لیں گے. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی یوسف علیہ السلام کو جب دور کرنا ہوا، آپس میں مشورے ہوئے تو ان لوگوں نے، ان بھائیوں میں سے بھی ایک نے کہا یہ اتنا بڑا جرم کیسے ہم کریں گے، نہیں کر سکتے ایسا. تو دوسروں نے کہا کہ آج کر لیتے ہیں، بعد میں معافی مانگ لیں گے. معافی مانگنے سے پہلے کن کن حالات سے گزرنا پڑا، اسی بھائی کے سامنے بھکاری کی حیثیت سے جا کر کھڑے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قدر ذلیل و رسوا کیا ہے نا. تو کبھی اس نیت سے گناہ نہیں کرنا کہ توبہ کر لیں گے. وہ توبہ کرنے سے پہلے کن کن حالات سے گزرنا پڑے گا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور پھر اس کے بعد توبہ کی توفیق بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی واللہ اعلم. تو کبھی یہ سوچ کر گناہ نہیں کرنا، اپنے دامن کو پاک صاف رکھنا، دین کا اور سائنس کا علوم حاصل کرنا، علم کو ہتھیار بنا کر آگے بڑھنے کی کوشش کرو، انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی. تھوڑا سا رہ گیا ہے جو سورہ رات کا خلاصہ، وہ کل کے خلاصے میں آئے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.